رومیر کے کہنے پر افریقہ میں فاطمی حکمران عبید اللہ مہدی نے اپنے کچھ جاسوس و طلایہ گر اندلس میں پھیلا دیے تھے۔ ان کا رومیر کے طلایہ گروں سے بھی تعلق تھا اور ان کا مرکز سمورا شہر کے نواح میں مدور نام کا ایک قصبہ قرار دیا تھا، اور یہ رومیر کی اس سلطنت کا جنوبی حصہ تھا۔ عبد الرحمن الثالث کے خلاف افریقہ کے فاطمی حکمران عبید اللہ مہدی نے جو اپنے جاسوس مقرر کیے، وہ زیادہ تر سیاحوں، زائرین اور تاجر پیشہ لوگوں کے بھیس میں اپنا کام کرنے لگے تھے۔ ان میں دو اشخاص تاریخ کے اوراق میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو ابن حوقل ہے، جو مشہور سیاح اور جغرافیہ دان تھا۔ اس نے بھی امیر عبد الرحمن کے خلاف افریقہ میں فاطمی حکمران عبید اللہ مہدی کے لیے جاسوسی کی تھی۔ اس کا پورا نام ابو القاسم محمد بن ابن حوقل تھا۔ وہ جغرافیہ دان، سیاح اور مورخ شمار کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے یہ شخص سیاحت کے لیے بغداد سے نکلا۔ اس نے کئی ممالک کی سیر کی، اپنے پیشرو سیاحوں کی تصانیف کو بھی پڑھا، اس کے بعد اپنی کتابوں میں بھی اصلاح کی۔ یہ شخص ایک سیاح کے بھیس میں عبد الرحمن کے خلاف عبید اللہ مہدی کے لیے کام کرتا رہا۔ اس نے عبید اللہ کو اسپین کے حالات سے متعلق درج ذیل تحریر بھیجی تھی۔ جو چیز غیر ملک والوں کو اندلس میں قدم رکھتے ہی متعجب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ملک ابھی تک اس بادشاہ کے قبضے میں ہے جو اس پر حکومت کرتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے مردہ دل اور غلاموں کی سی طبیعت رکھتے ہیں، گھوڑوں کی سواری نہیں جانتے اور ہرگز اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک تربیت یافتہ لشکر کے مقابلے میں مقاومت لا سکیں۔ تاہم ہمارے آقا فاطمین حکمرانوں پر اللہ اپنی برکتیں نازل رکھے، اس ملک کی قدر و قیمت سے وہ خوب واقف ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ گو اس ملک کی آمدنی کس قدر زیادہ ہے اور اس میں کیا کیا حسن اور خوبیاں ہیں۔ ابن حوقل کا یہ پیغام مبہم اور چھپا چھپا اور رازدارانہ تھا۔ ایک اور موقع پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک طرح کا تشدد پسند بھی تھا۔ ایک موقع پر وہ افریقہ کے نصرانیوں سے متعلق لکھتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کرتا ہے: یہ نصرانی لوگ اکثر بغاوتیں کر کے سلطنت کو مشکلات میں مبتلا رکھتے ہیں۔ آگے چل کر وہ مزید مشورہ دیتا ہے: اس کا ایک ہی علاج ہے کہ عیسائی آئندہ سلطنت کو بالکل نہ ستا سکیں گے، اور علاج یہ ہے کہ ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے۔ دوسرا اہم شخص جسے افریقہ کے فاطمین نے عیسائیوں کے حق میں عبد الرحمن کی جاسوسی پر مقرر کیا تھا، وہ ایک فلسفی ابن مسرہ تھا۔ یہ کرتبہ کا مشہور فلسفی در حقیقت علامہ ابن عربی کے عقیدے وحدت الوجود کا ماننے والا تھا۔ اس نے چند یونانی فلسفے کی کتاب کا مطالعہ بھی کر رکھا تھا۔ شروع میں یہ اسپین سے نکل کر مشرقی ممالک کی طرف چلا گیا، اور وہاں اس نے مختلف فرقوں کے عقائد سے واقفیت پیدا کی۔ مشرق ہی میں قیام کے دوران وہ اسماعیلیہ کی خفیہ جماعت میں داخل ہو گیا۔ اس بات کا یقین مورخ اس امر سے لیتے ہیں کہ جب وہ پھر اسپین آیا تو اس نے اپنے خیالات جس طرح جوانی میں ظاہر کیے تھے، اب ظاہر نہ کرنا شروع کیے تھے، بلکہ بڑا زاہد اور متقی بن گیا۔ اسپین میں رومیر اور عبید اللہ مہدی نے جو خفیہ انجمن مقرر کی تھی، اس کا یہ باقاعدہ رکن بنا۔ اس انجمن کے سرکردہ لوگوں نے ابن مسرہ کو سمجھایا کہ تم سنی مذہب کا بھیس اختیار کیے رکھو اور بظاہر سنی بن کر ہی اپنی تقریروں سے لوگوں کو گمراہ کرتے رہو۔ ابن مسرہ ایک اچھا مقرر بھی تھا۔ اپنی تقریروں سے اس نے اپنے بہت سے شاگرد بنا لیے تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو عجیب و غریب تعلیم دیتا تھا۔ پہلے ان کے ایمان میں شک کا عنصر داخل کرتا تھا اور پھر شک کو قطعی انکار کی تعلیم دینے لگتا تھا، گویا ان لوگوں کو بالکل ہی ملحد بنا دیتا تھا۔ اندلس کے علماء کو جب یہ خبر ہوئی کہ ابن مسرہ تو اندلس کے اندر بے دینی پھیلا رہا ہے، تب اس کے حال کی اطلاع عبد الرحمن کو دی گئی۔ چنانچہ ابن مسرہ تو بچ نکلا، لیکن اس کا جس قدر کتب کا ذخیرہ تھا اسے جلوا دیا گیا۔ بہرحال سمورا شہر کے قریب ہی مدور نام کی بستی میں افریقہ کے فاطمی حکمرانوں کے جاسوس بڑی تگ و دو کے ساتھ کام کرنے لگے تھے، اور ان کی حرکتوں سے متعلق عبد الرحمن الثالث کے جاسوس اور مخبر بھی عبد الرحمن کو آگاہ کرنے لگے تھے۔ لیون شہر کے قصر میں ایک روز رومیر کی بیوی لیسانہ اکیلی بیٹھی تھی کہ اس کی بیٹی کرسینہ اسے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ کے اشارے سے لیسانہ نے کرسینہ کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ کرسینہ آگے بڑھی، چپ چاپ اس نشست پر بیٹھ گئی، کچھ دیر تک خاموش رہی۔ پھر اس کے بعد کرسینہ نے اپنی ماں لیسانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اماں، میں دو موضوعات پر آپ سے گفتگو کرنے آئی ہوں۔ کرسینہ کے ان الفاظ پر لیسانہ نے چونکنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی: بیٹی،
تمہارا چہرہ آج بتاتا ہے کہ خیریت نہیں ہے۔ کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا تمہاری کسی نے دل شکنی کی ہے؟ جواب میں کرسینہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، اماں، میں اپنے بابا کے کچھ کاموں سے اختلاف رکھتی ہوں۔ بابا کو، بڑے بابا افونش کو بینائی سے محروم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ بابا نے جو اپنے دیگر چچا زاد بھائیوں کو بینائی سے محروم کر دیا ہے، یہ بھی کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ میں نے بابا پر اپنے ان خیالات کا اظہار کر دیا ہے اور انہیں یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ کو بڑے ابا اور اپنے دوسرے چچا زاد بھائیوں کو بینائی سے محروم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ ان سے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے یا انہیں اپنے سامنے بے بس رکھنا چاہتے تھے تو کم از کم انہیں ایک معزز مہمان کی حیثیت سے زندان میں ڈال دیتے تاکہ وہ وہیں اپنی زندگی کے باقی دن گزار دیتے۔ اب انہیں اندھا کر دیا گیا ہے اور اندھے کی زندگی، اماں، تم جانتی ہو کس قدر اذیت ناک اور ہولناک ہوتی ہے۔ اماں، دوسری بات یہ ہے کہ میں اندر ہی اندر یہ باتیں سننے لگی تھی کہ بابا بڑے ابا کے بیٹے اور ڈینو اور بیٹی انجلینا کو بھی بے بس کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے آج ابا کو سمجھا دیا ہے کہ آپ نے اور ڈینو اور انجلینا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر یوں جانیے گا کہ کرسینہ آپ کی بیٹی نہیں رہے گی، میں کہیں چلی جاؤں گی۔ اماں، میں نے اور ڈینو کو اپنے سگے بھائیوں اور انجلینا کو سگی بہن کی طرح چاہا ہے۔ بڑے ابا افونش میرے باپ کی سخت طبیعت سے واقف تھے۔ میرے خیال میں انہیں خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر میرا بابا ان کے خلاف کامیاب رہا تو ان کی اولاد کو نقصان پہنچائے گا، لہٰذا احتیاط کی خاطر انہوں نے اوڈینو اور انجلینا کو ان کے ننھیال کی طرف روانہ کر دیا۔ اماں، میں کسی مناسب موقع پر یہاں سے نبرا جاؤں گی، وہاں اوڈینو اور انجلینا سے ملوں گی اور انہیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آؤں گی۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار بابا سے بھی کر دیا ہے اور بابا کو یہ بھی تنبیہ کر دی ہے کہ جب میں اوڈینو اور انجلینا کو لے کر یہاں آؤں تو انہوں نے اگر ان دونوں بہن بھائیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر یوں جانیے گا کہ وہ دن کرسینہ کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینہ جب خاموش ہوئی تب مسکراتے ہوئے یسانہ بول اٹھی، بیٹی، اب تک جو تو نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے میں مکمل طور پر ان سے اتفاق کرتی ہوں۔ اب جب کہ تم نے خود ہی اپنے بابا سے ان باتوں کا ذکر چھیڑ دیا ہے تو میں اپنی طرف سے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ افونش اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے خلاف جو قدم اٹھا چکے ہیں وہ تو اب قابل برداشت ہو چکا ہے، لیکن اوڈینو اور انجلینا کو کسی طرح کی کوئی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ ان کے متعلق تو میری بیٹی بے فکر رہ، میں تیرے باپ کو سمجھا دوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد لیسانہ رکی، پھر کرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی، تو نے یہاں آتے ہی کہا تھا کہ تو 2 موضوعات پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ تمہارا ایک موضوع تو ختم ہوا، اب دوسرا موضوع کون سا ہے؟ جواب میں کرسینہ مسکرائی اور کہنے لگی، اماں، میں بابا سے اجازت لے کر آ رہی ہوں۔ میں چند دنوں کے لیے شکار کھیلنے کے لیے نکل رہی ہوں۔ میں سمورا کے کوہستانی سلسلوں کا رخ کروں گی۔ ماں، میں 2 کام کروں گی، ایک تو شکار کھیلوں گی اور وہاں ہماری سلطنت اور افریقہ کی فاطمین مصر نے مدور شہر میں اپنی ایک متحدہ انجمن عبد الرحمن کے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، اس کا بھی جائزہ لوں گی، اور اس سلسلے میں نے بابا سے بھی بات کر لی ہے۔ کرسینہ کے ان الفاظ پر لیسانہ کچھ فکر مند ہوئی، پھر کہنے لگی، بیٹی، محتاط رہنا، اس سے پہلے بھی تم نے دیکھا کہ شکار کے دوران تیرے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اور تو اپنے گھوڑے اور قیمتی اشیاء سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے دوران تمہاری جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ وہ شخص بھلا مانس تھا کہ تمہیں شاہراہ پر ڈال گیا۔ کوئی اور غیر ذمہ دار، اوباش اور لچا قسم کا آدمی ہوتا تو تمہیں ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی جان کر اپنے ساتھ لے جاتا تو تم اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ لسانہ یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے کرسینہ کہنے لگی، اماں، اس بار ایسا نہیں ہوگا، میں محتاط رہوں گی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی کرسینہ اپنی ماں کے پاس سے نکل کر قصر کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی۔ دوپہر کے قریب ایک روز احمد بن یعلا اپنی بستی میں اپنے گھوڑے کو کھریرا کر رہا تھا، جبکہ یوحنا بن خروئی بھی اس کام میں اس کی مدد میں لگا ہوا تھا۔ رحیق بنت خروئی اس وقت مطبخ میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مطبخ کے اندر سے رحیق بنت خروئی نے زوردار آواز میں اپنے بھائی یوحنا کو مخاطب کیا، یوحنا میرے بھائی، دیکھنا دروازے پر کس نے دستک دی ہے۔ یوحنا استبل سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک مسلح جوان کھڑا تھا۔ وہ یوحنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا احمد بن یعلا گھر پر ہیں؟
یہ الفاظ احمد بن یعلا نے بھی سن لیے تھے، لہٰذا وہ استبل سے نکل کر صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ رحیق بھی یہ الفاظ سن کر مطبخ سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ احمد بن یعلا جب حویلی کے صدر دروازے پر گیا تب جو مسلح جوان آیا تھا وہ احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کو امیر نے فی الفور بلایا ہے، کوئی انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اس پر احمد بن یعلا اس جوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم چلو میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا۔ احمد اور یوحنا پلٹے۔ اس موقع پر رحیق احمد کے قریب آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، آپ کھانا کھا کر جائیے گا۔ آپ نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا، میرے خیال میں آپ کو سخت بھوک لگ رہی ہوگی۔ جواب میں احمد مسکرایا، شفقت بھرا ہاتھ رحیق کے سر پر رکھ کر اس نے سر کو ہلایا، پھر کہنے لگا، میری عزیز بہن، جس قدر تو میرا خیال رکھتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی ساری ویرانیوں کو بھول جاتا ہوں۔ دیکھ امیر نے مجھے بلایا ہے، میرا فی الفور جانا ضروری ہے۔ بلانے والا کہہ رہا تھا کہ کوئی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ میری بہن، میں دیر نہیں لگاؤں گا، جلد لوٹ آؤں گا، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اب میں لباس تبدیل کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بھاگنے کے انداز میں احمد سامنے والے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلا تو لباس تبدیل کر چکا تھا۔ کمر پر تلوار اور خنجر کی پیٹی بھی باندھ لی تھی۔ اس کے بعد رحیق اور یوحنا کی طرف دیکھتے ہوئے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ احمد جس وقت قصر میں داخل ہوا اس وقت امیر عبد الرحمن الثالث نے اسے فی الفور طلب کر لیا۔ جب وہ قصر کے ایک کمرے میں داخل ہوا تب قصر کے دروازے پر حاجب کھڑا تھا اور کمرے کے اندر عبد الرحمن اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ احمد کو دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے عبد الرحمن نے قریب آنے کو کہا۔ احمد آگے بڑھا، عبد الرحمن کو تعظیم دیتے ہوئے وہ بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عبد الرحمن نے احمد کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، احمد میرے بیٹے، میں تمہارے ذمے ایک انتہائی اہم کام لگانے لگا ہوں، اور مجھے امید ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ تمہارے علاوہ اس کام کو کوئی بہتر انداز میں سر انجام نہیں دے سکتا۔ تھوڑی دیر پہلے اپنے کچھ طلایہ گر آئے ہیں اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ لیون کے جنوبی شہر سمورا کے نواح میں مدور نام کی ایک بستی ہے۔ اس بستی میں ہمارے خلاف کارروائیوں کا ایک مرکز بنا ہوا ہے۔ ان کارروائیوں میں افریقہ کے فاطمی حکمرانوں کے علاوہ لیون کے جاسوس اور کارندے بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر تاجروں، سیاحوں، زائرین کے بھیس میں ہمارے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگوں میں طرح طرح کی لچھے دار تقریریں کر کے انہیں ہمارے خلاف کرتے ہیں، مذہب سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں اس سلسلے کو فی الفور بند کرنا چاہتا ہوں۔ جو طلایہ گر یہ خبریں لے کر آئے ہیں میں نے انہیں قصر کے ایک کمرے میں بٹھایا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک لشکر لے کر رات کے وقت نکلو، مدور نام کی اس بستی کا محاصرہ کر کے جس قدر لوگ اس کام میں ملوث ہوں انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ ان میں سے جو بڑے مجرم ہوں گے ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے، اور جو کم درجے کے مجرم ہوں گے انہیں زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح وہ مرکز جہاں سے ہمارے خلاف افواہیں، دین کے خلاف طرح طرح کے خدشات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے عبد الرحمن رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ احمد بن یعلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے اب بول، تیرا کیا خیال ہے؟ جواب میں احمد مسکرایا اور کہنے لگا، امیر آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب آپ نے مجھے کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر یہ کام ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں ان سارے مجرموں پر ایسے وارد ہوں گا کہ کسی کو بچ کر بھاگنے نہیں دوں گا۔ احمد کی اس گفتگو سے عبد الرحمن بھی خوش ہو گیا، پھر فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو تم واپس حویلی جاؤ اور اپنی تیاری کو آخری شکل دو۔ اتنی دیر تک میرا حاجب ان طلایہ گروں کو مستقر میں لے کر جاتا ہے۔ تمہارے تیار ہونے تک مستقر میں وہ لشکر بھی تیار ہو چکا ہوگا جس نے تمہارے ساتھ کوچ کرنا ہے، اور جو طلایہ گر خبر لے کر آئے ہیں وہ بھی تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے ساتھ جائیں گے۔ پھر عبد الرحمن کے کہنے پر احمد اٹھ کھڑا ہوا، امیر کو اس نے تعظیم دی اور قصر کے اس کمرے سے نکل گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا احمد حویلی میں داخل ہوا۔ وہاں رحیق اور یوحنا اس کے منتظر تھے۔ احمد کے حویلی میں داخل ہوتے ہی انتہائی بے چینی اور فکرمندی میں رحیق نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ کیا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے؟ احمد نے دیکھا رحیق بڑی فکرمند اور پریشان ہو رہی تھی۔ احمد نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور کہنے لگا، میری بہن کو پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مہم ہے، تھوڑی دیر تک اس مہم کے لیے لشکر کوچ کرے گا۔
بس اسی مہم کے سلسلے میں امیر نے مجھے بلایا تھا۔ اب میں پہلے تم دونوں بہن بھائی کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گا، اس کے بعد مستقر کی طرف چلا جاؤں گا۔ احمد کے اتنی تفصیل بتانے پر ہی رحیق اور یوحنا دونوں مطمئن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ احمد نے اپنا جنگی لباس پہنا، اس کے بعد استبل کی طرف گیا۔ پہلے اپنے گھوڑے پر اس نے زین ڈالی، دوسرا گھوڑا استبل میں کرسینہ کا بندھا ہوا تھا، اس پر بھی احمد نے زین ڈالی۔ تب آہستہ آہستہ بڑے غور سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے رحیق کہنے لگی، بھائی آج آپ دوسرا گھوڑا بھی ساتھ لے کر جائیں گے؟ کرسینہ کے گھوڑے کی زین کسنے کے بعد احمد نے کمر سیدھی کی اور رحیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن، آج جن علاقوں کے اندر مہم درپیش ہے، یہ گھوڑا انہی علاقوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہاں مجھے کوئی ایسا شخص مل گیا جو اس گھوڑے کے مالک کا جاننے والا ہوا تو میں اس گھوڑے کو اور اس گھوڑے کے ساتھ جو اشیاء تھیں وہ ساری اس کی طرف بھجوا دوں گا۔ اس بنا پر میں اس گھوڑے کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ احمد کی اس جواب پر رحیق مطمئن ہو گئی۔ پھر رحیق اور یوحنا دونوں مل کر اس کی تیاری کرنے لگے تھے۔ جلدی جلدی احمد کے گھوڑے کی زین کے ساتھ بستر باندھا گیا۔ احمد دو بڑی بڑی خرجینیں بھی کمرے کے اندر سے اٹھا لایا، وہ بھی اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ دی۔ اتنی دیر تک رحیق نے پانی کی چھاگل بھر کر زین کے ساتھ لٹکا دی تھی۔ ساری تیاری کرنے کے بعد احمد نے ہاتھ ہلاتے ہوئے رحیق اور یوحنا کو الوداع کہا، پھر دونوں گھوڑوں کو لے کر وہ حویلی سے نکل گیا۔ وہ سیدھا مستقر کی طرف گیا اور وہاں ضروری انتظامات کو آخری شکل دینے کے بعد اس لشکر کے ساتھ وہ شمال کی طرف کوچ کر گیا جو عبد الرحمن نے اس کے لیے مختص کیا تھا۔ اپنے سرحدی علاقوں میں پہنچنے کے بعد احمد نے پورا دن وہاں گزارا۔ عشاء کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اپنے طلایہ گروں کی رہنمائی میں اس نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ لشکر کو حرکت میں لایا اور آندھی اور طوفان کی طرح شمال کی طرف بڑھا۔ آدھی رات کے قریب احمد نے مدور نام کی اس بستی کا گھیراؤ کر لیا۔ بستی کوئی خاص بڑی نہ تھی، لیکن اس کے اندر جو مکان بڑے بڑے پتھروں سے بنے ہوئے تھے وہ ضرور قلعہ نما تھے۔ پہلے بستی کا گھیراؤ کیا گیا تاکہ وہاں سے کوئی بچنے نہ پائے۔ اس کے بعد بستی کے معززین سے رابطہ کیا گیا۔ انہیں جب موت کے گھاٹ اتار دینے کی دھمکی دی گئی تب انہوں نے افریقہ کے فاطمی حکمرانوں کے علاوہ لیون کی مملکت کے جو کارندے وہاں قیام کیے ہوئے تھے اور جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک انجمن بنائی ہوئی تھی، ان سب کو گرفتار کرانے میں مدد دی۔ اس طرح مدور نام کی بستی سے کافی مسلح جوانوں کے علاوہ لیون اور فاطمین مصر کے بہت سے جاسوس طلایہ گروں کو اپنی گرفت میں لینے کے بعد احمد نے بستی کا گھیراؤ ترک کر دیا۔ وہ بڑی تیزی سے پلٹا اور صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ لیون کے علاقوں سے نکل کر اپنے علاقوں میں داخل ہو گیا تھا۔ احمد نے اپنے اور لیون کے علاقوں کی سرحدوں پر قیام نہیں کیا تھا، بلکہ وہ 20 سے 25 میل تک اپنے علاقوں کے اندر آ گیا۔ وہاں کیونکہ سورج طلوع ہو چکا تھا لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ مدور نام کی بستی سے جو قیدی گرفتار کیے گئے تھے انہیں رسیوں میں جکڑ کر گھوڑوں پر ڈالا گیا تھا۔ ان میں سے بہت سی لڑکیاں بھی تھیں جو عبد الرحمن الثالث کے خلاف جاسوسی کی کارروائیوں میں ملوث تھیں۔ اپنے علاقوں میں آنے کے بعد احمد جس وقت فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوا تب اس کے لشکر کا ایک چھوٹا سالار اس کے پاس آیا اور کسی قدر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، دشمن کی بستی مدور سے ہم نے جن مشتبہ لوگوں کو پکڑا ہے اور جنہیں رسیوں میں جکڑ کر یہاں لائے ہیں ان میں لیون کے بادشاہ رومیر کی بیٹی بھی شامل ہے۔ اس سالار کے ان الفاظ پر احمد چونکا، کچھ سوچا، پھر ہلکے سے تبسم میں کہنے لگا، پہلے یہ کہو کہ یہ انکشاف تم پر کس نے کیا ہے؟ اس پر وہ سالار کہنے لگا، یہاں آنے کے بعد قیدیوں کو جب گھوڑوں سے اتارا گیا اور ان کی نگہداری شروع کی گئی تب ایک لڑکی نے ہمارے ایک لشکری پر انکشاف کیا کہ ان کے ساتھ قیدی لڑکیوں میں رومیر کی لڑکی بھی شامل ہے۔ اس کا نام انہوں نے کرسینہ بتایا ہے۔ احمد نے کچھ سوچا، پھر اپنے اس چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس لڑکی کا نام تو کرسینہ ہی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا، پھر اس سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں یہیں کھڑا ہوتا ہوں، تم ذرا اس لڑکی کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی احمد ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ چھوٹا سالار وہاں سے ہٹ گیا۔ جلد ہی وہ سالار لوٹا۔ احمد نے دیکھا کہ واقعی اس کے ساتھ کرسینہ تھی۔ وہ سالار جب کرسینہ کو لے کر احمد کے قریب آیا تب احمد اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد کو دیکھتے ہی کرسینہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کا جسم خوف اور ڈر سے کپکپانے لگا۔ اس سالار نے کرسینہ کو احمد کے سامنے لا کھڑا کیا۔
کرسینہ اس طرح ڈر کے مارے کپکپا رہی تھی جیسے اسے تنہا برف باری میں کھڑا کر دیا گیا ہو۔ ایک بار اس نے ایک گہری نگاہ احمد پر ڈالی، اس کے بعد اس کی گردن جھک گئی۔ احمد تھوڑی دیر تک اس کی حالت دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا۔ اتنی دیر تک کچھ اور سوار اور مسلح جوان بھی وہاں جمع ہو گئے۔ جو سالار کرسینہ کو لے کر آیا تھا، احمد نے اسے مخاطب کیا، پشت پر بندھے ہوئے اس کے ہاتھ کھول دو۔ وہ سالار آگے بڑھا اور کرسینہ کے ہاتھ اس نے کھول دیے۔ کرسینہ کچھ دیر تک اپنے بازو سہلاتی رہی، ساتھ ہی تشکر آمیز انداز میں وہ احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ احمد نے پہلی بار اسے مخاطب کر کے کہا، رومیر کی بیٹی، اس وقت تمہاری عزت افزائی اور مہمان نوازی کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان نہیں۔ اس کے ساتھ ہی احمد نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، فی الحال اس پر بیٹھ جاؤ اور غور سے میری بات سنو۔ کرسینہ منہ سے کچھ نہ بولی، کسی فرما بردار بچے کی طرح اس پتھر پر بیٹھ گئی جس پتھر کی طرف احمد نے اشارہ کیا تھا۔ پھر احمد نے اس سے سوال کیا، رومیر کی بیٹی، مدور نام کی بستی میں جو لیون اور فاطمین افریقہ کی حکومتوں کی متحدہ انجمن بنی ہوئی تھی، جس کے سپرد ہماری سلطنت کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، کیا ان افراد میں تمہارا بھی نام آتا ہے؟ کیا تم بھی ان کے اندر رہ کر کام کر رہی تھی؟ بی بی، تم رومیر کی بیٹی ہو اور رومیر لیون کا حکمران ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حکمران کی بیٹی کو ایسے گھٹیا کام میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کرسینہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ وہ احمد کی طرف دیکھے بغیر گردن جھکائے ہی جھکائے کہنے لگی، میرا اس متحدہ تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں چند دن پہلے ان علاقوں میں شکار کھیلنے کے لیے آئی تھی۔ شکار کے لیے میں پہلی بار نہیں آئی، اس سے پہلے بھی میں ان علاقوں میں شکار کے لیے آ چکی ہوں۔ میرے خیال میں مسلمانوں کے سالار، تم اس سے آگاہ بھی ہو، اس لیے کہ ان علاقوں میں اس سے پہلے تمہارا میرے ساتھ پالا پڑ چکا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں اپنی کچھ ساتھی لڑکیوں اور اپنے کچھ محافظوں کے ساتھ ان علاقوں میں آئی تھی۔ شکار کی غرض سے میں نے اس بستی میں قیام کیا ہوا تھا، ورنہ میں جاسوسی کے کسی کام میں ملوث نہیں ہوں۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب کچھ سوچتے ہوئے احمد نے اسے پھر مخاطب کیا، رومیر کی بیٹی، جھوٹ مت بولنا، اس لیے کہ تم جیسی لڑکی کو جھوٹ زیب بھی نہیں دیتا۔ کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گی کہ ہمارے مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے یہاں تمہارے باپ نے ایک مرکز قائم کر رکھا تھا؟ کرسینہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی، کچھ نہ کہہ پائی۔ اس پر پہلے کی نسبت کسی قدر تلخ اور تحکمانہ انداز میں احمد نے اسے مخاطب کیا، رومیر کی بیٹی، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے اور میرے پوچھنے کا جواب خاموشی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تو رومیر کی بیٹی ہے اور تو صرف اپنی سلطنت کے مفاد کو نگاہ میں رکھے گی، لیکن میں نے اپنی سلطنت کے مفاد کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور مجھے جس کے متعلق بھی شک ہوا کہ وہ ہمارے مفاد کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہی میرے لیے حکم ہے۔ میں اپنی سلطنت کا ایک مخلص سالار ہوں اور احکام کا انتباہ کرنا میرے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا، پھر دوبارہ کرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، رومیر کی بیٹی، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس پر اعتبار کر لیتا ہوں، لیکن تو اس بات کو تو تسلیم کرے گی کہ یہاں ہمارے مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مرکز قائم کیا گیا تھا اور اس میں کچھ کارکن کام بھی کر رہے تھے۔ کرسینہ نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر بڑے غور سے احمد کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر اس کی نگاہوں میں رحم طلبی تھی۔ وہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی میں اس وقت جھوٹ بولوں گی۔ مدور نام کی بستی میں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہاں ایسا مرکز تھا اور وہاں کارکنوں کا قیام بھی تھا اور وہ اپنے کاموں میں مصروف بھی تھے۔ کرسینہ کے اس انکشاف پر احمد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا، رومیر کی بیٹی، سچ بولنے کا شکریہ۔ اب میں یہ کیسے جانوں گا کہ ہمارے مفاد کو نقصان پہنچانے والے کون سے اشخاص ہیں، اور جو لوگ تمہارے ساتھ شکار میں شامل تھے وہ کون ہیں؟ بی بی، تمہاری ذات نے مجھے ایک طرح سے ابہام اور اوہام میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے کہ تم وہ لڑکی ہو جو میرے خون کی پیاسی ہو اور میرے سر کی طالب ہو۔ بی بی، کسی کے سر اس طرح قلم نہیں کروائے جاتے جو طریقہ تم نے اور تمہارے باپ نے اپنا رکھا ہے۔ تلے تلا شہر سے باہر تم نے اپنے 3 بہترین تیگزنوں کو میرے خلاف آزمایا، لیکن تمہاری بدقسمتی کہ تمہیں اور تمہارے باپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ میں نے تمہارے خلاف کوئی ایسا جرم بھی نہیں کیا جس کی بنا پر تم ایک دم رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے میرا سر حاصل کرنے کا اعلان کر دیتی۔
بہرحال یہ تمہارا اور تمہارے باپ کا کردار ہے۔ جتنی پستی کی طرف تم دونوں اتر گئے ہو اتنی پستی کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ وہ عملہ جو تمہارے ساتھ شکار کے لیے نکلا تھا اس کی نشاندہی کرو۔ اس میں جو تمہارے پاسبان ہیں انہیں علیحدہ کرو۔ جو لڑکیاں تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کے لیے یا تمہارا شکار میں ساتھ دینے کے لیے آئی ہیں ان کو بھی علیحدہ کرو۔ اس موقع پر میں تم سے پھر کہوں گا کہ دھوکے، فریب اور جھوٹ سے کام نہ لینا، سچائی پر رہتے ہوئے یہ کام سر انجام دینا۔ اگر تم ایسا کرو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی کرسینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد اور دوسرے سالاروں کے ساتھ ہو لی جہاں رسوں میں بندھے ہوئے قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ کرسینا ایک ایک کی طرف گئی، جس کی طرف اس نے اشارہ کیا اسے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس طرح کرسینا نے اپنے پاسبانوں اور اپنے ساتھ آئی ہوئی لڑکیوں کی جب نشاندہی کر دی تو انہیں دوسرے قیدیوں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ جب اس کام کی تکمیل ہو گئی تب احمد نے اپنے ایک چھوٹے سالار کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگا کہ جس قدر مرد اور عورتیں علیحدہ کی گئی ہیں ان سب کے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھول دو۔ احمد کا یہ حکم پا کر اس کے لشکری آگے بڑھے اور ان لوگوں کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ اس موقع پر ہاتھ کے اشارے سے احمد نے اپنے سالار کو قریب بلایا، اس کے کان میں کچھ کہا جسے وہ سن کر پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سالار لوٹا۔ اس نے ایک گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اور وہ گھوڑا کرسینا کا تھا۔ کرسینا نے جب اپنے گھوڑے کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اس سالار کے پیچھے پیچھے ایک لشکری بھی آ رہا تھا، وہ احمد کے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے تھا۔ دونوں گھوڑوں کو احمد کے پاس لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس موقع پر کرسینا بڑے پیار سے اپنے گھوڑے کو دیکھنے لگی۔ گھوڑا بھی شاید کرسینا کو پہچان گیا تھا، اس لیے کہ کرسینا آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی اور اس نے بھی سپردگی کا اظہار کر دیا تھا۔ اس موقع پر اپنے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی خرجین سے احمد نے 2 خرجینیں نکالیں۔ وہ خرجینیں کرسینا کے سامان کی تھیں۔ دونوں خرجینوں کو لے کر احمد کرسینا کے پاس آیا اور دونوں خرجینیں آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، بی بی، تمہارا گھوڑا تمہارے سامنے کھڑا ہے، تم اسے پہچان چکی ہو۔ اس گھوڑے کے ساتھ یہ تمہاری خرجینیں بھی تھیں۔ نیچے بیٹھ جاؤ، ان کا جائزہ لو، اپنی ساری اشیاء دیکھ لو، اگر ان میں سے کوئی کم ہو تو بتاؤ۔ عجیب سی پریشانی اور تعجب میں کرسینا نے وہ دونوں خرجینیں لے لیں۔ کچھ دیر تک وہ تعجب خیز سے انداز میں احمد کی طرف دیکھتی رہی، پھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں خرجینوں کے سامان کا جائزہ لیا، پھر خرجینوں کے منہ اس نے بند کر دیے۔ اس موقع پر اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ پھر وہ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ان خرجینوں میں جو میرا سامان تھا وہ پورے کا پورا ہے، کوئی چیز بھی کم نہیں۔ احمد نے اس کی طرف دیکھے بغیر پھر سوال کر دیا، تمہاری ان خرجینوں میں سنہری سکوں کی کچھ نقدی کے علاوہ کچھ جواہرات بھی تھے، ان کا بھی جائزہ لے لو، شاید اس میں سے کچھ کم ہو۔ جواب میں ممنونیت کے انداز میں کرسینا مسکرائی اور کہنے لگی، میں نے ساری چیزوں کا جائزہ لے لیا ہے، کوئی بھی چیز کم نہیں ہے۔ احمد نے اپنے پاس کھڑے ایک چھوٹے سالار کو مخاطب کیا، ان سب کے گھوڑوں کو جو ہم ہانکتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں وہ بھی لے کر آؤ۔ اس سالار کے کہنے پر کچھ لشکری گھوڑوں کو لے آئے۔ گھوڑے ایک طرف کھڑے کر دیے گئے۔ اس موقع پر احمد نے کرسینا کو مخاطب کیا، رومیر کی بیٹی، تمہارا سارا سامان تمہیں مل گیا ہے اور تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی بددیانتی نہیں کی۔ تمہارا پورے کا پورا سامان ان خرجینوں میں موجود ہے۔ تمہارا گھوڑا اس وقت تمہارے پاس ہے۔ جو تمہارے ساتھی ہیں ان سے کہو کہ یہ جو سامنے گھوڑے کھڑے ہیں ان میں سے ایک ایک گھوڑے پر بیٹھ جائیں۔ تم بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو اور اپنے ساتھی پاسبانوں اور لڑکیوں کو واپس لے جا سکتی ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکا۔ اس موقع پر کرسینا عجیب سے تعجب خیز انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے کے انداز کو احمد سمجھ گیا، لہٰذا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، رومیر کی بیٹی، تو یہ سوچ رہی ہوگی کہ تو نے مجھے قتل کرانے کی ٹھانی تھی، میرا سر مانگا تھا، اور آج جب تم گرفتار ہوئی ہو تو میں تمہارا سر قلم کروں گا۔ ہم اس طرح کی انتقامی کارروائیوں کے قابل نہیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ جب کتا بھونکتا ہے تو جواب میں بھونکا نہیں جاتا، اور جب گدھا لات مارتا ہے تو جواب میں لات بھی نہیں ماری جاتی۔ اس کے علاوہ میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ تمہارا سامان تمہیں مل گیا ہے، تمہارا گھوڑا بھی تمہارے پاس ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم نے میرا سر مانگا تھا۔ اس کے باوجود بھی آنے والے دور میں اگر تم میرے سر کی طالب رہو گی تو پھر میرے مقابلے میں اچھے تیگ زنوں کو لے کر آنا جو تمہیں مایوس نہ کریں۔ احمد جب خاموش ہوا تب عجیب سی ممنونیت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کرسینا چند قدم اس کی طرف بڑھی، پھر انتہائی سنجیدگی اور متانت کے انداز میں کہنے لگی،
مجھے اپنے ماضی کے رویے پر ندامت ہے۔ میں غلطی پر تھی اور میں اپنی غلطی کی آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینا رکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی انداز میں کہہ رہی تھی، آپ نے مجھ پر یہ جو احسان کیا ہے، کبھی موقع ملا تو آپ کے اس احسان کا بدلہ چکاؤں گی۔ احمد مسکرایا اور کہنے لگا، خاتون، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ گھوڑا تمہارا ہے، یہ جو سامان تمہارے حوالے کیا ہے وہ بھی تمہارا ہی تھا۔ میں نے تو صرف تمہارا سامان واپس کیا ہے۔ اس کے لیے تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے علاقوں کی سرحد یہاں سے 20-25 میل کے قریب ہے۔ اب تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اپنی ان ساتھی لڑکیوں اور محافظوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ۔ میں اپنے 2 راہبر تمہارے ساتھ روانہ کرتا ہوں، وہ تمہیں سرحد تک پہنچا آئیں گے۔ راستے میں ان کی وجہ سے تم سے کوئی تعرض نہیں کرے گا۔ اب تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ کرسینا نے ایک بار پھر تشکر آمیز انداز میں دیکھا۔ اپنی دونوں خرجینیں اس نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی، رکاب میں پاؤں جما کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو بیٹھی۔ پھر وہ اپنی ساتھی لڑکیوں اور پاسبانوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ احمد نے اپنے 2 راہبر اس کے ساتھ کر دیے تھے جو ان کے ساتھ شمال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد احمد نے بھی وہاں سے اپنا پڑاؤ ختم کیا۔ اب وہ اپنے لشکر اور مدور سے پکڑے جانے والے مجرم قیدیوں کے ساتھ بڑی تیزی سے کرتبہ کا رخ کیے ہوئے تھا۔ لیون شہر میں جس وقت یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر سمورا کے نواح میں مدور نام کی بستی پر حملہ آور ہوا اور وہاں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر لے گیا، تب لیون کا بادشاہ رومیر اور اس کی دونوں بیویاں اور بیٹے بڑے فکر مند اور پریشان ہوئے۔ اس موقع پر رومیر کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا کہ اس دوران کرسینا بھی اپنے پاسبانوں اور ساتھی لڑکیوں کے ساتھ لیون میں داخل ہو گئی۔ جس وقت وہ قصر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے اس کی ماں لیسانا اور یوراکا نے اسے اپنے ساتھ لپٹایا۔ اس کے بعد اس کے باپ اور بھائیوں نے اس کی خیریت پوچھی۔ پھر اس کی ماں لیسانا اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آئندہ کے بعد تم ان علاقوں میں شکار کے لیے نہیں جاؤ گی۔ اس سے پہلے تمہارے ساتھ حادثہ پیش آیا، اس بار پھر تمہارے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ جن لوگوں نے تمہیں گرفتار کر لیا تھا، اگر وہ تمہیں رہا نہ کرتے تو یہ سوچو کہ ہم پر کیا گزرتی۔ جواب میں کرسینا مطمئن انداز میں کہنے لگی، فکر مندی کی ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل مسلمانوں کا ایک لشکر مدور پر حملہ آور ہوا تھا اور ہم نے جو انجمن بنائی تھی ان کے سب افراد کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ہم نے بھی ان کے پاس مدور میں قیام کیا ہوا تھا، لہٰذا ہمیں بھی پکڑ لیا گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جس سالار کا میں نے سر مانگا تھا، حملہ کرنے والے لشکر کا سربراہ وہی تھا۔ اس کے بعد کرسینا پر جو کچھ بیتی اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری داستان سنا ڈالی۔ کرسینا جب خاموش ہوئی تب تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس کا بڑا بھائی اوڈینو کہنے لگا، اس کا مطلب ہے تمہیں تمہارا گھوڑا اور تمہارا سارا قیمتی سامان بھی مل گیا ہے۔ اس بار کرسینا بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، آپ کا اندازہ درست ہے۔ حیرت، تعجب اور معجزانہ بات یہ ہے کہ میرا سامان پورے کا پورا ہے۔ اس میں سنہری سکے تھے، انتہا درجے کے قیمتی جواہرات کے علاوہ دوسرا قیمتی سامان تھا۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھیڑا گیا۔ سکے بھی پورے، جواہرات بھی پورے کے پورے۔ وہ مسلمان سالار اگر چاہتا تو مجھے میرا گھوڑا واپس کرنے اور میرا سارا سامان مجھے واپس دینے کا مجاز تو نہیں تھا۔ کرسینا جب خاموش ہوئی تب رومیر کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ کہیں کھو گیا ہو۔ پھر وہ بڑے متاثر کن انداز میں کہنے لگا، مسلمانوں کے خلیفہ عبد الرحمن کا وہ سالار بھی خوب ہے۔ جہاں وہ تیغ زنی، حرب و ضرب کے فنون میں لاجواب اور بے مثال ہے، وہاں اس کی یہ دیانت داری بھی ضرب المثل کے طور پر کہی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر لیسانا نے کرسینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیارے انداز میں کہنے لگی، تم تھکی ہوئی ہوگی، میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قصر کے اندر لے گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔